ایران سے جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل بہت ہی خوفناک منصوبے ایک کے بعد ایک کر کے سامنے لا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک خوفناک منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح ایرانی عوام کو اس قدر کمزور کر دیا جائے، بیمار کر دیا جائے کہ وہ کہیں سے دوا ہی نہ لے سکیں اور وہاں پہ بیماریاں عام ہو جائیں اور لوگ دواؤں کے لیے یہاں سے وہاں بھاگتے رہیں لیکن کہیں انہیں دوائیں دستیاب نہ ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران خاص طور پہ پن پوائنٹ کر کے کچھ ایسی جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اور جو فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں۔ تقریباً 24 فارماسوٹیکل کمپنیز کو اس جنگ کے دوران 28 فروری سے لے کے مارچ کے آخر تک 31 مارچ تک نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں تباہ کیا گیا ہے۔ یہ فارماسوٹیکل کمپنیز انڈیجنس میڈیسنز تیار کر رہی تھیں، یعنی یہیں پہ ایران کے اندر رہ کر ہی ادویات تیار کر رہی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کر رہی تھیں ایران کے لیے کہ بہت ہی پین کلر سے لے کر کینسر میڈیسنز تک ایران میں ہی بنائی جا رہی تھیں، اور تاکہ کہیں سے امپورٹ نہ کرنا پڑے اور امپورٹ کا بل نہ بڑھے، اور ان کی جو معیشت پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے وہ مزید وہ کسی بوجھ کو اس کو سہنا نہ پڑے۔ لیکن اب خاص طور پہ جب یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ جو ایران کی جو فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں وہ تیار کر رہی تھیں میڈیسن، تو اب اسرائیل اور امریکہ نے جوائنٹ آپریشنز کے ذریعے اور مختلف مواقع پہ خاص طور پہ نشانہ بنایا ہے تاک کر ان فارماسوٹیکل کمپنیز کو جو دوائیں تیار کر رہی تھیں۔ تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے فارماسوٹیکل کمپنیز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد کہ ایران میں جو میڈیسنز ہیں اس کی شارٹیج ہو گئی ہے، اور پین کلرز سے لے کے انسولین سے لے کے استھما کی دوائی سے لے کے کینسر میڈیسنز تک یہ اب بہت ہی آسانی سے اویلیبل نہیں ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے۔ کچھ رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جو لوگ پین کلرز حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بھی کسی ایک فارمیسی پہ، کسی ایک میڈیکل سٹور پہ ان کو وہ عام سی پین کلرز جو کہیں بھی دستیاب ہو جاتی تھیں اب آسانی سے دستیاب نہیں ہیں، اور اس کے لیے بھی انہیں کئی میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ بہت ساری جو اسپتال کی فارمیسیز تھیں جو مریضوں کے لیے براہ راست جو آسانی سے دے دیتی تھیں ان کو ادویات، وہ بھی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں۔ جو مریضوں کو اویلیبل کی جاتی تھیں اسپتال کے میں جو ایڈمٹ ہوئے ہوئے مریض تھے ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کہ کسی بھی طرح انہیں دوائیں حاصل کی جا سکیں۔ تقریباً 800 قسم کی دوائیں ایسی بتائی جا رہی ہیں کہ جن کی شارٹیج ہوئی ہے ایران کے اندر، اور ان کا را مٹیریل چونکہ سارا امپورٹ کیا جاتا ہے، بنتی تو یہ ایران کے اندر ہی ہیں دوائیں، اور بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے ریسرچ کے حوالے سے ایران نے، اور ایسی فارماسوٹیکل کمپنیز ہی بنائی ہیں جو صرف مطلب اتنی اکوپڈ ہوں کہ وہ حاصل کر لیں، تمام قسم کی ادویات تیار کر لیں، لیکن ادویات کا جو را مٹیریل ہے، جو اس کا مختلف قسم کا سامان ہوتا ہے جو دوا سازی میں کام آتا ہے، وہ سب امپورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ مینلی چائنا اور انڈیا سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ایران مسلسل حالت جنگ میں ہے پچھلے ایک ماہ کے دوران، تو وہ بہت زیادہ لاجسٹکس پہ اب اپنا دھیان نہیں دے پا رہا، اس کو ممکن نہیں بنا پا رہا، اور بہت سارے جو شپمنٹس ہیں وہ ایران کی طرف نہیں بھیجی جا رہی ہیں، انڈیا سے بھی اور چائنا سے بھی، جس کی وجہ سے را مٹیریل کی شارٹیج ہو گئی ہے اور وہاں پہ میڈیسنز کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے جو ایران میں پیدا کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، یہ جنگی جرم وار کرائم کہلاتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کوئی ایک کچھ نہ کچھ SOPs ہوتے ہیں جنگ کے، کچھ نہ کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضوابط ہوتے ہیں، لیکن جو امریکہ ہے وہ اس نے تمام ضوابط کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، ہر حد کو عبور کر گیا ہے، اور اب خاص طور پہ عوام کو، جو سویلینز ہیں، جو نہتے ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو درد پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کہ ان کو ادویات ہی دستیاب نہ ہوں، اور جو خاص طور پہ کینسر میڈیسنز اور انسولین جو روزانہ کی بنیاد پہ جو مریضوں کی ضرورت ہوتی ہے وہی دستیاب نہیں ہے۔ 800 قسم کی ادویات کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے ایک وسیع رینج کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے مریضوں کو، اور پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور جو مستقل ایک جنگ کی وجہ سے جو ماحول بن جاتا ہے، بارود ہوتا ہے فضاؤں میں، مختلف گیسز ہوتی ہیں فضا میں، آلودگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، استھما کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، اس کے علاوہ سانس سے جڑی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، بچوں میں بہت زیادہ ڈیزیزز پھیل جاتے ہیں، بڑی عمر کے افراد میں بہت زیادہ ڈیزیزز پھیل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ مزید بیمار ہو رہے ہیں۔ اور اب
جن حالات میں جنگی حالات میں بہت زیادہ ضرورت تھی ادویات کی، اس دوران ادویات کا کال پڑ جانا یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے ایران کے لیے، اور جس کو باقاعدہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پلاننگ کے ذریعے ممکن بنایا جا رہا ہے کہ ایران کو ہر طرف سے تکلیف پہنچائی جائے۔ ایک طرف ایئر پولوشن بہت زیادہ وہاں بڑھا دی گئی ہے، بہت زیادہ حملے کیے گئے، ہزاروں کیے گئے حملوں کے اندر جو ڈسٹ پھیلی ہے، جو اس سے کاربن کا اخراج ہوا ہے، نائٹروجن کا اخراج ہوا ہے بہت زیادہ، تو اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ جو ایئر پولوشن ہو گئی ہے، اور یہ اب ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ دہائیوں تک رہے گی۔ تو جو بہت پریسائز اٹیکس کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، اس سے اندازہ ہوا ہے کہ کس قدر وہ چوٹ پہنچانا چاہتے ہیں ایرانی عوام کو۔ اب امپورٹ بھی نہیں کی جا سکتی دوائیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ مسلسل جنگ کی حالت میں ہے، اور وہاں پہ بالکل کسی طرح سے پورٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہیں، اور چائنا اور انڈیا سے جو شپمنٹس آنی تھیں را مٹیریل کی وہ نہیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بینکنگ چینلز ہیں وہ بھی اتنے زیادہ کام نہیں کر رہے، کیونکہ ایران مسلسل پابندیوں کا شکار ہے، انٹرنیشنل سینکشنز کا شکار ہے، اور وہ کسی ملک سے بہت ہی آسانی کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے لیے را مٹیریل نہیں منگوا سکتا۔ اس کے پاس بہت لمیٹڈ سے آپشنز ہیں، اور وہ بھی جنگ کے دوران مزید محدود ہو کر تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ جو انٹرنیشنل پیمنٹس ہیں وہ سب ڈالرز میں ہونی ہیں، اور ڈالرز کے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قلت ہے ایران کے اندر، اور جنگ کی وجہ سے، اور ایران جو تھوڑی بہت بھی آئل ایکسپورٹس کر رہا تھا وہ بھی ظاہر متاثر ہیں، اور جو ہو رہی ہیں وہ بھی اس کا بھی جو موڈ آف پیمنٹ ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ انداز کا ہے۔ تو اب ڈالرز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ رہی ہے کہ بہت سا را مٹیریل جو دوا سازی کی صنعت کے لیے ضروری تھا، استعمال کیا جا رہا تھا، وہ بھی امپورٹ نہیں کیا جا سکا ہے۔ تو اب اندازہ یہ ہو رہا ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کئی ایک زاویے سے وار کر رہے ہیں ایران پر، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا عزم بالکل متزلزل نہیں ہوا، وہ بہت ہی پرعزم انداز سے ایرانی قیادت کھڑی ہوئی ہے، عوام بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب امریکہ اور اسرائیل ایک طرف سائبر اٹیکس کرتے ہیں، دوسری طرف انوائرمنٹل ہیزرڈز وہاں پر بڑھا دیتے ہیں، پھر براہ راست حملے کر رہے ہیں، مختلف آئل فیسلٹیز کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تابکاری پھیلے، زیادہ سے زیادہ لوگ بیمار ہوں، اور جب یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو بہت زیادہ واٹر کی جو پولیوشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے علاوہ جو مٹی ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہو جاتی ہے، اور اس سے جڑے جو بہت ساری بیماریاں ہیں وہ پھیلتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ بیماریاں پھیلائی جائیں، یہ ان کا ہدف ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ایرانی جو لوگ ہیں وہ بیمار ہوں، اور اسی دوران انہوں نے یہ انشور کیا ہے کہ جب وہ بیمار ہوں اور دواؤں کے لیے جائیں تو وہاں میڈیکل سٹورز خالی ہوں، وہاں پہ پرائسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہوں، اور فارمیسیز میں ایک سے دوسری فارمیسیز تک جانا پڑے لوگوں کو، اور وہ دوائیں مانگتے رہیں، اور پھر پوچھیں کہ دوائیں کیوں نہیں مل رہی، تو انہیں بتایا جائے کہ آپ کی فارماسوٹیکل کمپنیز 24 فارماسوٹیکل کمپنیز کو تباہ کر دیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے اپنے جوائنٹ آپریشنز کے ذریعے، اور 800 سے زیادہ دواؤں کی وہاں پر شدید کمی ہے، اور اس کے مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، اور آنے والے دن بتا رہے ہیں کہ مزید اس طرح سے اگر امریکہ اور اسرائیل نے بہت ہی پریسائز اٹیک کیے ہیلتھ کیئر کے اوپر اور فارماسوٹیکل کمپنیز کے اوپر، تو آنے والے دن زیادہ آزمائش کے ہوں گے ایرانی قوم کے لیے، اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ایرانی قیادت کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جب بھی ایران کی کسی خاص تنصیب پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی آئل پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی پانی کے پلانٹ پہ حملہ ہوتا ہے، تو اسی طرح کا حملہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے بہت قریب کیا جاتا ہے اور اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو ابھی فارماسوٹیکل کمپنیز پہ حملوں کے جواب دوا ساز کمپنیوں پہ حملہ کر کے کب دیا جائے گا ایران کی، اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دن جو لوگوں کے لیے، ایرانی قوم کے لیے اس حوالے سے کہ ان کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس قدر آزمائش کے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، اگلے کسی ولاگ میں ملیں گے نئے تجزیے اور تبصرے کے ساتھ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔